घर रहा ना घर वाले। क्लाउड बर्स्ट ने ऐसी तबाही मचाई, स्वाबी के इलाके गदोन दालवड़ी में मुनहदिम मकानात से मजीद 28 लाशें बरामद। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रिलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। दालवड़ी में 4 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जाँ बहक 37 अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। बोनेर में सैलाबी रिलों के साथ आए पत्थरों से तबाही। गाँव के गाँव मल्यामेट मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेजी से जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों ने दिल दहला दिए। बारिश और फ्लैश फ्लड से अमवात 377 हो गई। PTI के मुताबिक जिला बुनेर में मजमूई तौर पर 228 अफराद जाँ बहक हुए। 1377 घरों को नुकसान पहुंचा। 1022 घर जुज़वी और 355 घर मुकम्मल मुनहदिम। हादसात सवात, बाजोड़, मनसहरा, शांगला, दी लोयर और बडग्राम के अलावा सवाबी में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की तहकीकात का फैसला। तहकीकाती टीम क्लाइमेट चेंज की वजूहात का तयन करेगी। टीम वफाकी वज़ारत माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। जंग हो या अमन, पाक फौज हर महाज पर सीना सफर। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला बोनेर में तैनात। भारी मशीनरी से 7 मकामात पर लैंडस्लाइड्स से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फिज़ाया का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। C-130 तैयारों के जरिए खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात पहुँचा दी गई। ISPR के मुताबिक खुराक, अद्वियात, खैमे और तिब्बी सामान PAF नूर खान एयरबेस से गिलगित पहुँचाया गया। रिलीफ टीम ने मुतासरा इलाकों में फंसे 75 अफराद को भी निकाल लिया। बादलों ने ऐसी खामोशी तोड़ी कि फिर खामोश न हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी गरज बरस। आइए चुंद्रीगढ़ रोड, सदर एयरपोर्ट, नर्सरी और गुलशन इकबाल में बरसात। काला पुल, तारिक रोड, महमूदाबाद, कुरंगी, डिफेंस और M9 मोटरवे के तरफ भी तेज बारिश हुई। बेशतर मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस में पानी की निकासी मुकम्मल, ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। हुकूमत सिंध ने निकासियाब के लिए 250 डी वाटरिंग पंप फराहम किए। क्लिफ्टन और सब मैरीन अंडरपास से पानी की निकासी। शाहीन कॉम्प्लेक्स, IH चुंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, MA जिन्ना रोड और शाहराह शाहसूरी रोड कुरंगी की जानिब। जाम सादिक पुल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कराची में बारिशों के पेश नज़र आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इत्तलाक तमाम निजी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस पर होगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं बारिश की सूरत हाल के बाइस हिफाजती इक़दाम के तहत छुट्टी दी। तालीमी इदारों की बंदिश का इत्तलाक सिर्फ कराची डिवीज़न में होगा। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी। बड़ी मैंने बातें सुनी, नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। ये बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची के तूफानी दौरे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आपके कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, वक्त लगता है। बारिश के बायस मुंबई में भी शदीद बारिश हुई है। कराची के नाले साफ थे, तभी पानी निकल गया। आम तातील के बावजूद लोग घरों पर नहीं बैठे। हम तनकीद का बुरा नहीं मनाते, कबूल करते हैं। हमारी भी कोताहियाँ होंगी, लेकिन हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश तेज हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अभी तक अगर कोई मदद की है हमारी, आज भी अगर 1 रुपया लगाया हुआ उन्होंने, जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी। फील्ड में रह के इंशाअल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे।
مرتضی وہاب کی میڈیا بریفنگ کے دوران بارش کی انٹری میئر کراچی اور ان کے ساتھ بیٹھے افراد بھیگ گئے۔ مرتضی وہاب بولے، بارش کے بعد شہر کی تمام بڑی شاہراہیں کلیئر کر دیں، مجموعی طور پر شہر کی صورتحال بہتر ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک حقیقت ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بارش کے بعد مجھ پر گولہ باری شروع ہو گئی، وفاقی حکومت نے ہماری 1 روپے کی مدد نہیں کی، تیز بارش رکتے ہی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ شہر قائد میں بھی پاک فوج سرگرم، کوڑ 5 کی انجینئرنگ ٹیم کا ہیوی پمپنگ مشینوں کے ساتھ غریب آباد انڈر پاس سمیت مختلف علاقوں میں نکاسیاب۔ پاک فوج کا شہریوں اور گاڑیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن، جوانوں نے بزرگ اور بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ صبح سے یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جنریٹر پہ ساری ورکنگ ہو رہی ہے، جنریٹر بھی چلا کے تھک گئے ہیں، جنریٹر جو ہے وہ اب خراب ہو گیا ہے۔ بجلی نہیں آئی، بہت پریشان ہے، جنریٹر چل رہے ہیں، جنریٹر سے بھی کام نہیں ہو رہا۔ بجلی کی تو یہ صورتحال ہے کہ 24 گھنٹے بجلی غائب ہے پورے کراچی شہر کی۔ کہ الیکٹرک فیل الیکٹرک کراچی میں بجلی فراہمی کا نظام ٹریک پر نہ آ سکا۔ شہر کے کئی علاقوں میں کل سے مسلسل لوڈ شیڈنگ، نارتھ ناظم آباد بلاک B میں بجلی غائب، گلستانہ جوہر بلاک 10 بسم اللہ ٹاور، الپائن ٹاور، PHA کی بجلی بھی بند، گلشن اقبال ناظم آباد اور PECHS میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی، بجلی نہ ہونے سے پانی کی بھی قلت، علاقہ مکین پریشان، کہا حکومت کے الیکٹرک کو لگام دے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہ الیکٹرک انتظامیہ سے رابطہ، گھنٹوں سے بند بجلی فوری بحال کرنے کی ہدایت۔ کہا بجلی بندش سے گھروں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے، عوام شدید پریشان ہے، بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے بجلی لازمی ہے، فلیٹس میں رہائشی بغیر پنکھوں اور روشنی کے کرب میں مبتلا ہیں، عوامی مشکلات کے پیش نظر شہر بھر میں بجلی بحالی یقینی بنائی جائے۔ MQM رہنما فاروق ستار نے مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا، کہا کراچی میں PTI اور جماعت اسلامی کدھر ہے؟ جماعت اسلامی کے ذہنوں پر MQM سوار ہے، کراچی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پہلی بارش سمجھی نہیں کہتے ہیں، اگلی کے لیے تیار ہیں، سندھ حکومت 22,000 ارب کا حساب دے، میئر کراچی بھی ملنے والے فنڈ کا حساب دیں، شرجیل میمن کا 2 ٹوک جواب۔ کہا فاروق ستار کی شکایت وزیر اعظم سے ہے، مگر غصہ سندھ حکومت پر نکال رہے ہیں۔ MQM کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ طویل عرصے تک اقتدار میں شریک رہے، بارش کو جواز بنا کر 17 سالہ بدعنوانی کا الزام لگانا بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ فاروق ستار بے بنیاد الزامات کے بجائے اپنی جماعت کی سابقہ کارکردگی کا حساب دیں۔ برستے بادلوں کا پنجاب کا رخ، لاہور سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں گرج برس، جھنگ، خوشاب، چکوال، ناروال، سیالکوٹ، شکرگڑھ میں بھی بادل برسے۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج کے بہاؤ میں اضافہ، لیاقت پور کے مقام پر دریائے سندھ اور چناب میں طغیانی، دریائے کٹاؤ کی زد میں آنے والے 500 سے 600 گھر بہہ گئے، علاقہ مکین دربدر۔ لنڈی پتافی میں بند ٹوٹنے سے فصلیں زیرآب، پانی اللہ بخش ایلیمنٹری اسکول تک پہنچ گیا، اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے پر مجبور۔ تربیلا ڈیم 99%، منگلا ڈیم 74% بھر گیا۔ 24 اگست سے پنجاب میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، PDM میں پنجاب کا دریاؤں میں پانی کے اضافے کا الرٹ بھی جاری۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر، چینی وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وانگ ای کا پرتپاک استقبال، روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا اور پھول پیش کیے۔ وانگ ای اور اسحاق ڈار اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ 6 سالانہ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کا انعقاد آج اسلام آباد میں ہوگا۔ کابل میں سیفری کی بیٹھک، اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور افغان وزیر خارجہ کی شرکت، اجلاس میں سیاسی سلامتی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کی کابل میں قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی، تجارت اور ٹرانزٹ کی شعبہ جات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا، خطے میں فروغ امن اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جاری کاوشوں پر اتفاق ہوا۔
موڈیز نے پاکستانی معیشت کا موڈ بہتر قرار دے دیا. پاکستان کے 5 بڑے بینکس کی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دی. بینکوں کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی. ایلائج بینک, حبیب بینک, نیشنل بینک اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی ڈپازٹ ریٹنگ بہتر قرار. بہتر ہوتی ریٹنگ سے ڈیفالٹ کے خطرات کم اور کریڈٹ کی طلب میں اضافے کی امید. عدالت میں بانی سے فیملی ممبران کو بات کی اجازت دینے سے انکار. سپریم کورٹ میں 9 میں کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت. وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, اب ہم فیڈ اپ ہو چکے ہیں. بانی کے فیملی ممبران کو عدالت میں بات کرنے کی اجازت دی جائے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارک سے بے فکر رہیں, ہم طویل التوا نہیں دیں گے. عدالت کا فیملی ممبران کو بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار. علیمہ خان کا روسٹرم پر بولنے سے روک دیا. سماعت آج دوبارہ ہوگی. توشہ خانہ 2 کیس کی آج ڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت مؤخر. بانی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا. قانون کے مطابق ٹرائل کرو. ہمارے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے, غیر قانونی ہمارے خلاف کیسز بنے. یہ ہم انصاف مانگتے تھے, عدالتوں پہ جاتے تھے, قانونی پوائنٹس وہاں رکھتے تھے, لیکن ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اگر اس طرح انصاف نہیں ہوگا تو 17 کروڑ لوگوں کو آپ اپنے سے دور کریں گے, یہ نامناسب ہے. اتنے تو خزاں میں پتے نہیں جھڑتے جتنی تیزی سے ہمارے ایمن کام کیے جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کا طنز. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب بس ہونا چاہیے. 9 میں غلط تھا, دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک نہیں کیا گیا. ہم 9 مئی کے ٹرائل پر انکاری نہیں. مجھے کبھی بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. بانی کی رہائی کے لیے ہماری جد و جہد جاری ہے اور رہے گی. پشاور ہائی کورٹ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. بانی PTI نے نئے اپوزیشن لیڈر میدان میں اتار دیے. محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی, جبکہ عاصم سواتی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر. سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق بھی کر دی. پاکستان تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ. نااہل ہونے والے امیدواروں کے اہل خانہ کو ٹکٹ دیا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی سیٹ پر تحریک انصاف نے اعجاز چودھری کی اہلیہ کو ٹکٹ جاری کر دیا. GHU گیٹ حملہ کیس میں عمر ایوب شبلی فراز کی وارنٹ گرفتاری جاری. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا کمل شوزب, زرتاج گل سمیت 14 ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. تمام ملزموں کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں. تمام ملزم سرگودا, فیصل آباد اور لاہور کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. پاک جاپان پارلیمانی رابطے بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب کی چیئرمین جاپان پارلیمنٹیرین فرینڈشپ لیگ سے ملاقات. سیشرو وائٹو نے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مریم نواز کو مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیشرو وائٹو کی پارلیمانی اور پاکستان جاپان تعلقات کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا. بھارتی شہر ممبئی موسلادھار بارشوں سے ڈوب گیا. برستے بادلوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم. سڑکیں زیر آب, درجنوں پروازیں اور ٹرینیں منسوخ. اسکول و کالجز بند. شہریوں کو مشکلات. نشیبی علاقوں سے 350 افراد عارضی پناہ گاہوں میں منتقل. حکام کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل.